آپ میرے خیال سے فرسٹ سی آئی اے لیڈی انسپیکٹر ہیں۔ سی آئی اے کی جو ورکنگ ہے یہ ڈپینڈ کرتی ہے ٹیم ورک پہ۔ ویسے ایک ڈیفیکلٹی کتنی آتی ہے ایک لیڈیز کی ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ میل ڈومیننٹ ہو، خاص کر پولیس کے محکمے میں؟ سوسائٹل ایشو یہ ہے کہ ہم خواتین کو گھر سے باہر دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ اپنی بیٹی کو کہیں ٹیچنگ کی طرف لے کے جاتے یا کوئی ڈاکٹر بناتے یا جو کچھ۔ ایک عام پبلک ہے اس کی نظر میں جو ایک پولیس کی رپیوٹ ہے وہ ایک بہت ایک ڈر والی آ جاتی ہے۔ پبلک کے درمیان اور پولیس کے درمیان جو تھا ایک بہت گیپ تھا۔ دوسرا رول آ جاتا ہے ہمارے میڈیا کا۔ اس میں جب بھی پولیس کو دکھایا نیگیٹو ہی دکھایا۔ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو بندہ 10 باری سوچتا ہے کہ یار پولیس کو اگر انوالو کر لیا تو یہ تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ کسی ڈرامے میں آپ دیکھ لیں، کسی مووی میں آپ دیکھیں، کسی تھیٹر میں آپ دیکھیں، پولیس کو ایک مضحکہ خیز کردار میں دکھایا جاتا رہا ہے۔ وہ جو ایکو فرینڈلی ماحول ہے وہ کب تک لوگوں میں آئے گا کہ لوگ بے فکر ہو کے جا کے کہیں یہ کام ہے اور یہ کام ہو جائے؟ بہت سے پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے اس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا ہے۔ جتنا آڈٹ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہے وہ کسی ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے۔ لیکن میرے خیال سے نیچے لیول پہ بھی وومن کو میرے خیال سے انوالو کرنا چاہیے۔ پولیو کے قطرے پلانے ہیں وہ بھی پولیس نے پلانے ہیں۔ اس وقت جو ہماری خواتین ہیں وہ پورے پاکستان کا مور دین 52% ہے۔ باڈی کیم آپ کے ہونا چاہیے ہر محافظ کے پاس۔ بہت سے لوگ ہیں وہ چیکنگ کو توہین سمجھتے ہیں، جس طرح یہ ڈکیتی ہے، ڈکیتی ود رابری ہے، مرڈر ہے، کڈنیپنگ ہے، کڈنیپنگ ود رینسم ہے۔ لیکن سی آئی اے کی ڈومین کیا ہے؟ لیکن دیکھیں قانون جو ہے کبھی کوئی غلط نہیں ہوتا، تو قانون کہتا ہے نو مینز نو۔ کرے اس پہ 376 کا سیکشن لگ گیا، وہ تو گیا۔ یہ جو آج کل کی لڑکیاں ہنی ٹریپ کرتی ہیں، اسٹرانگ ایویڈنس ہے جو بتاتی ہے کہ ریپ ہوا یا نہیں ہوا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ ود میاں باسط علی۔ آج میرے ساتھ ایک ایسے گیسٹ ہیں جو کہ روٹین سے ہٹ کے بہت ہی انرجیٹک اور انفارمیٹیو پرسنالٹی ہیں، مس فضا اعظم۔ السلام علیکم، کیسی ہیں مس؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ آپ میرے خیال سے فرسٹ سی آئی اے لیڈی انسپیکٹر ہیں، جی کہا جا سکتا ہے۔ اور یہ میرے لیے بڑے پراؤڈ کی بات ہے کہ میں سی آئی اے جیسے ایک دبنگ ونگ کا حصہ ہوں اور میں سی آئی اے کی فرسٹ فیمیل انسپیکٹر ہوں۔ مس کیا ڈفرنس ہے سی آئی اے میں اور ادر ونگز میں؟ آپ نے کیا ڈفرنٹ فیل کیا اس میں؟ کافی ڈفرنس ہے۔ سب سے پہلے تو ورکنگ پیٹرن کا ڈفرنس ہے کہ سی آئی اے کی جو ورکنگ ہے یہ ڈپینڈ کرتی ہے ٹیم ورک پہ۔ ایک اکیلا جو ہے ون مین شو نہیں چلا سکتا، اور اس میں ٹیم ممبرز کی اتنی ہی امپورٹنس ہے جتنی ایک ٹیم لیڈر کی، اور پراپرلی ہوم ورک کر کے، پلان کر کے، ورکنگ کر کے تو پھر جو ہے وہ اپنے اچیو کیا جاتا ہے گولز کو اور اپنے ٹارگٹ کو۔ ویسے ایک ڈیفیکلٹی کتنی آتی ہے ایک لیڈیز کی ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ میل ڈومیننٹ ہو، خاص کر پولیس کے محکمے میں، اس میں آپ کو کیا ڈیفیکلٹیز آئی ہیں؟ بینگ سوسائٹی ممبر جو ہے اور ایک ہماری ایک سوسائٹل ایشو یہ ہے کہ ہم خواتین کو گھر سے باہر دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ یہ ہمارا ایک سوسائٹل ایشو ہے اوور آل۔ اور میں نے 2003 میں پولیس کو جوائن کیا تھا ایز اے ایس آئی، اور جب میں نے اس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا تھا پبلک سروس کمیشن کے تھرو، اور میں اپنے فادر کے ساتھ جب وہ پروسیجرز کے لیے ہم جاتے تھے آفیسز میں، تو اس وقت پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایسے لوگ موجود تھے جو میرے فادر کو کہتے تھے کہ آپ اپنی بیٹی کو کس ڈپارٹمنٹ میں جوائن کروانا چاہ رہے ہیں اور کس ڈپارٹمنٹ میں آپ جاب کروانا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ اپنی بیٹی کو کہیں ٹیچنگ کی طرف لے کے جاتے یا کوئی ڈاکٹر بناتے یا کچھ اس طرح سے آپ اور میرے فادر کو بڑا ڈسکریج کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن دیکھیں جہاں میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی کا ایک وہ آپ نے پہلو دیکھا، دوسرا بھی میں آپ کو دکھاؤں کہ دوسری طرف میرے فادر وہ بھی ایک چونکہ میل ہی تھے اور اسی سوسائٹی کا حصہ تھے، لیکن انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، انہوں نے موٹیویٹ کیا اور انہوں نے اشیور کیا اور مجھے پرمیشن بھی دی، الاؤ کیا کہ میں اس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کروں۔ لیکن اس کی وجہ ہے نا کہ آج تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک جو ایک عام پبلک ہے اس کی نظر میں جو ایک پولیس کی رپیوٹ ہے وہ ایک بہت ایک ڈر والی آ جاتی ہے، پازیٹیو سے زیادہ نیگیٹیو ہے۔
اس میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو بندہ 10 باری سوچتا ہے کہ یار پولیس کو اگر انوالو کر لیا تو یہ تو معاملہ خراب ہو جائے گا. یہ ایک فیکٹ ہے. یہ آپ کچھ عرصہ پہلے تک کہہ سکتے تھے. اور دیکھیں اس کی ایک ریزن یہ بھی تھی کہ بہت زیادہ گیپ تھا پبلک کے درمیان اور پولیس کے درمیان، جو تھا ایک بہت گیپ تھا. دوسرا رول آ جاتا ہے ہمارے میڈیا کا. اس میں جب بھی پولیس کو دکھایا نیگیٹو ہی دکھایا. کسی ڈرامے میں آپ دیکھ لیں، کسی مووی میں آپ دیکھیں، کسی تھیٹر میں آپ دیکھیں، پولیس والے کا کردار ہمیشہ یا تو نیگیٹو رہا یا کامیڈین رہا. پولیس کو ایک مضحکہ خیز کردار میں دکھایا جاتا رہا. پولیس کو کبھی بھی ایک محافظ کے طور پہ نہیں دکھایا گیا. لیٹ می کمپلیٹ کہ پولیس کے سب سے پہلے تو پولیس کے کردار کو یوں تباہ کیا گیا میڈیا کے ذریعے. جب ٹیلی ویژن کا دور تھا اور ایک عام بندے کی رسائی اس وقت موبائل تک نہیں تھی، تب بھی جتنے یہ ڈراماز اور فلمیں بنتی تھیں اس میں پولیس کا کریکٹر ہمیشہ نیگیٹو رہا. دوسرا اس میں اب جو چینجنگ آئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے وقت کے تبدیل ہونے کے ساتھ بہت سے پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے اس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا ہے. اور اب جو آئی جی پنجاب صاحب نے یہ سپس کے جو تھانے ان کا جو اس کا انیشیٹو لیا ہے، اب عام بندہ بھی جب کسی تھانے میں جاتا ہے اسے کسی کارپوریٹ آفس کی لک آتی ہے. تو میرے خیال سے یہ اب آہستہ آہستہ چینجنگ کی طرف جا رہا ہے. وہ جو ایکو فرینڈلی ماحول ہے وہ کب تک لوگوں میں آئے گا کہ لوگ بے فکر ہو کے جا کے کہیں یہ کام ہے اور یہ کام ہو جائے؟ شاید اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ وہ ایک تھانے میں لوڈ اتنا زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ شاید کنسیڈر نہیں کر پاتے. یہ جو میں نے اس میں ایک اوپینین نکالا اپنا کہ شاید وہ بیچارے کے پاس اتنا لوڈ ہوتا ہے کہ وہ اتنی درخواستیں آ جاتی ہیں دن میں کہ وہ ہینڈل ہی نہیں کر پاتے. اچھا لیٹ می کمپلیٹ ناؤ. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات کہوں گی کہ 5 fingers are not equal. سب ایک جیسے نہیں ہیں. کسی ایک پولیس ممبر کی جو نیگیٹیوٹی ہے یا اس کی برائی ہے، آپ اس کی وجہ سے پوری فورس کو غلط نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، میں جسٹیفائی نہیں کروں گی جس نے آپ کے ساتھ، اگر کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا میں اس کو جسٹیفائی نہیں کروں گی، لیکن یہ بڑی ناانصافی ہوگی کہ آپ اس ایک کریکٹر کی وجہ سے تمام پولیس فورس کو اور پورے ادارے کو اگر آپ غلط کہیں گے. دوسری بات میں اگر آپ ایز کمپیئر ٹو ادر ڈپارٹمنٹ، جتنے پبلک ڈپارٹمنٹ ہے، سب سے زیادہ جو ہے احتساب پولیس میں ہے. جتنا آڈٹ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہے وہ کسی ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے. دوسری کہ پولیس ڈپارٹمنٹ اپنے لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ بٹ ان لمیٹڈ ایشوز کو جو ہے وہ ایڈریس کرتا ہے. ہمارے پاس، آپ نے خود اس بات کو ابھی ایڈمٹ کیا ہے کہ ہمارے پاس شارٹیج ہے بہت سی چیزوں کی. فنڈز کی شارٹیج ہے، ہمارے پاس نفری کی شارٹیج ہے، ہمارے پاس وہیکلز کی شارٹیج ہے. تو ہمارے پاس جو ہے نا بہت لمیٹڈ ریسورسز ہیں، اور ہمارا کرائم بھی ہے، پھر ہمارے بہت زیادہ سوسائٹی کے ان لمیٹڈ ایشوز ہیں جن کو، اگر دیکھیں پولیو کے قطرے پلانے ہیں وہ بھی پولیس نے پلانے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ کے اگر کہیں پہ وہ پیسے جانے خواتین کو تو اس میں بھی جو ہے مانیٹر کرنا ہے، پولیس نے کرنا ہے. بہت سے ایسے کام ہیں جو پولیس کے نہیں ہیں لیکن پولیس انہیں کر رہی ہے. اور میرے خیال سے اس میں میل کے علاوہ کہ ایک وومن پولیس کی میرے خیال سے بہت زیادہ اشد ضرورت ہے. جیسے کہ ماشاء اللہ ایک آپ تو آئی ہیں، آپ نے تو بڑی ایک اچیومنٹ کی ہے کہ آپ ایک انسپیکٹر ہیں، اور جیسے ہی آپ کے اے ایس پی رینک میں مس بانو آئی ہیں، سی ٹی او میں وہ عائشہ بٹ وغیرہ آئی ہیں، ترقی کی ہے. لیکن میرے خیال سے نیچے لیول پہ بھی وومن کو میرے خیال سے انوالو کرنا چاہیے، انگیج کرنا چاہیے. خاص کر یہ جو ناکے لگتے ہیں پولیس کے، اس پہ ایک فیمیل کانسٹیبل یا فیمیل جو بھی محافظ کہہ لیں اس کو انوالو ہونا چاہیے. جیسے فیملی آتی ہے تو فیملی کے چیک اپ کے لیے یا ان کے انٹیروگیٹ کرنی ہے، کچھ بھی کرنا، اس کے لیے ایک فیمیل ہونی چاہیے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سٹیپ ہونا چاہیے؟ یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے کہ خواتین کی جو ہے انرولمنٹ بہت ضروری ہے. اب اس وقت جو ہماری خواتین ہیں وہ پورے پاکستان کا مور دین 52% ہیں، لیکن اگر ہم ریشو دیکھیں پولیس میں ایز کمپیئر ٹو مین تو وہ بہت کم ہے. پہلے تو ہم نے اس گیپ کو فل کرنا ہے. اس میں بہت زیادہ انرولمنٹ کی ضرورت ہے کہ جتنی زیادہ ہم بھرتی کریں گے خواتین کی، اتنی آپ کو ڈفرینٹ جو ہے پھر پوسٹنگز پہ اور ڈیوٹیز پہ آپ کو خواتین کی جو ہے نمائندگی زیادہ نظر آئے گی. ابھی ہمارے پاس بہت کم ایسی نفری ہے، پھر بھی وہی بات ہے کہ لمیٹڈ سورسز کے ساتھ جو ہے ہم بالکل ان کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. اور ناکوں پہ بالکل یہ ہم نے یہ انیشیٹو لیا گیا تھا، اور خواتین کو بھی تھا جو ناکوں پہ ڈپیوٹ کیا گیا، اور خواتین وارڈنز کو بھی
جو ہے وہ روڈز پہ جو ہے وہ ان کو ڈپیوٹ کیا گیا تھا. لیکن تھوڑا سا اس میں کہوں گی کہ آپ کی سوسائٹی ابھی ایڈجسٹ نہیں کرتی اور ڈائجسٹ نہیں مینٹلی تیار کرتی. نہیں ہے. اس میں کچھ ایسے ناخوشگوار واقعات سامنے آئے تھے کہ پھر ہمیں خواتین کو بیک فٹنگ پہ لانا پڑا اور آفیسز میں. لیکن اس میں میرے خیال سے اگر یہ فیمیل کی انوالومنٹ ابھی نہیں بھی ہوتی فردر ہم اس کو فاسٹلی طور پہ تیزی طور پہ اس کو ہم جیسے کہ باڈی کیم ہے, باڈی کیم آپ کے ہونا چاہیے ہر محافظ کے پاس, وہ جسے بھی انٹرو کرے تو وہ آپ کے پاس ایک ریکارڈ ہونا چاہیے کہ ہاں اگر پیسنجر سائڈ سے آ رہا ہے, سامنے والی سائڈ سے کوئی آپ سے مس یوز کرتا ہے, آپ سے ابیوز کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے, جو اکثر محافظوں کے الزام ہوتے ہیں جی اس نے ہمارے ساتھ مس بیہیو کیا ہے, پھر وہ اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ وہ مس بیہیو کر جاتے ہیں, پھر جہاں پہ ایک عام شہری میں اور پولیس میں تکرار ہوتا ہے. تو اس پہ یہ باڈی کیم کے معاملے میں غور و فکر ہونی چاہیے. یہ بالکل سجیشنز چل رہی ہیں اور باڈی کیم اس میں میرے خیال سے بڑا ہیلپ فل بھی ثابت ہوگا, کیونکہ بہت سی ایسی اپلیکیشن جو اگینسٹ پولیس کے آتی ہیں اور جب ان کی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے تو اس کے اپوزٹ پایا جاتا ہے کہ اس میں پولیس والے کی غلطی نہیں نکلتی یا بہت کم نکلتی ہے. نارملی جب دیکھیں کسی شہری کو روکا جاتا ہے چیکنگ کے لیے تو اس کا رویہ غیر ذمہ دارانہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ ہیں وہ چیکنگ کو توہین سمجھتے ہیں. تو یہ باڈی کیم جو ہے یہ بالکل اس میں ہیلپ فل ہوگا, اور یہ جو ہماری ناکہ جات پہ فورس ہے یا پیٹرولنگ فورس ہے ان کے لیے بڑا نیسیسری ہے. اچھا مس یہ بتائیے گا کہ سی آئی اے کی ڈومین کیا ہے, مطلب وہ کس ڈومین میں رہ کے کام کر سکتی ہے ایک عام ادر ونگز کی نسبت؟ سی آئی اے بیسیکلی ایسا ونگ ہے جو ہارڈ کرمنلز اور ہینیس کرائم کو ڈیل کرتا ہے. اس میں چھوٹے یا معمولی جرائم اور مجرم کو ڈیل نہیں کیا جاتا. آرگنائزڈ جو کرائم ہے اور آرگنائزڈ جو گینگ ہیں جو جرائم کرتے ہیں سی آئی اے جو ہے ان کو ڈیل کرتا ہے. جس طرح یہ ڈکیتی ہے, ڈکیتی ود رابری ہے, مرڈر ہے, کڈنیپنگ ہے, کڈنیپنگ ود رینسم ہے, ڈرگز کا ہے, اور جو ہے وہیکل تھیفٹ ہے. ان جو ہے کرائمز کو سی آئی اے ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ جو ہائی پروفائل کیسز جو آفیسرز جو ہیں وہ اسائن کرتے ہیں تو وہ ایز اے اسپیشل کیس ان کو بھی ڈیل کیا جاتا ہے. اچھا, اس پوڈ کاسٹ کا سب سے جو مین کوشچن ہے جو کہ مجھے لگتا ہے ایک وومن کارڈ کا, ایک وومن ہے, آپ اس کو ذرا اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیں گی. یہ جو آج کل کی لڑکیاں ہنی ٹریپ کرتی ہیں موسٹلی وہ بھی انوالو ہوتی ہیں, بلیک میل بھی کرتی ہیں, ہنی ٹریپ بھی کرتی ہیں, لیکن اس کا فیکٹ یہ آتا ہے کہ وہ ون سائیڈڈ ہوتا ہے کہ وہ ڈومیننٹ ہو جاتی ہے میل پہ, اور اس کی جو سنوائی ہے وہ مرد کی اس طرح سنوائی نہیں ہوتی جس طرح عورت اگر آ کے کسی پہ بلیم ڈال دے کہ یہ میرے پہ بلیم ہوا ہے یا کچھ بھی کسی قسم کا بھی کوئی بات کر دے. تو اس میں آپ نے کیا سمجھتے ہیں کہ عورت کے لیے جو کہ ایک پازیٹیو اسٹرانگ کرنے کے لیے تھا کہ عورت کو اسٹرانگ کیا ہے, اس میں وہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ مس یوز ہو رہا ہے اس کا؟ موسٹلی تو نہیں, لیکن دیکھیں قانون جو ہے کبھی کوئی غلط نہیں ہوتا, قانون میں کوئی غلطی نہیں ہوتی. یہ قوانین جو بنائے گئے تھے خواتین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائے گئے تھے, خواتین کے تحفظ کے لیے اور ان کو محفوظ اور مضبوط کرنے کے لیے بنائے گئے, اور اس میں بڑا فائدہ بھی ہوا. لیکن یہ ہے کہ ہاں کچھ لوگوں نے اسے مس یوز کیا, تو اس میں غلطی ادارے کی یا قانون کی نہیں ہے, اس میں غلطی ان لوگوں کی ہے. اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے معاشرے میں, ایسے نیگیٹو کریکٹرز ہوتے ہیں جو کہ اپنے بینیفٹس کے لیے مس یوز کرتے ہیں کچھ چیزوں کا. اور اس میں ہمارا لا جو ہے وہ خواتین کو چونکہ پروٹیکٹ کرتا ہے. تو دیکھیں اس میں تھوڑی سی میں ایک مزید آپ کی کلیریفیکیشن کے لیے بات کر دوں. جو آپ نے ہنی ٹریپ کی بات کی, ہنی ٹریپ جو ہے یہ ایک علیحدہ چیز ہے. نارملی جو کیسز آتے ہیں اس میں وہ لڑکے کی طرف سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ خود بھی میرے ساتھ انوالو رہی, یہ میرے پاس بھی اس کی چیٹ موجود ہے, اور اب اس نے میرے پہ ایلیگیٹ کر دیا. دوسری طرف خاتون کہتی کہ ہاں میں ایک وقت تک اس کے ساتھ کنیکشن میں تھی, لیکن آن سم ریزنز میں نے جب اس سے کنارہ کش کر لیا, لیکن اس کے باوجود یہ مجھے تنگ کرتا رہا. تو قانون کہتا ہے نو مینز نو. اس میں مرد کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ پرانے کسی تعلقات یا کسی چیز کا حوالہ دے کے خاتون کو بلیک میل کر کے مجبور کرے کہ بھی تم سٹل میرے ساتھ جو ہے ان ریلیشن رہو. اور اگر یہ ریئیکٹ وومن کرے ایک مرد کے لیے اس پہ سیم, دیکھیں قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے,
اس میں میل فیمیل کی وہ بات نہیں ہے. قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے, وہ مرد کو بھی اتنا ہی تحفظ دیتا ہے. ہراسمنٹ کے کیسز جیسے دیکھتے ہیں یا ہراسمنٹ کا جو قانون ہے وہ جتنا خواتین کے لیے ہے وہ مردوں کے لیے بھی. اگر کوئی مرد کسی مرد سے یا مرد کسی خاتون کی طرف سے ہراس ہو رہا ہے, جو کہ ویسے ایسی ہمارے پاس بہت کم کمپلینز کو سامنے آتی ہیں, ڈر جاتے ہیں نا, مرد ڈر جاتا ہے. وہ میرے خیال سے میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں مرد کے ڈرنے والی بات تھوڑی ڈائجسٹیبل نہیں. ڈرا دیا گیا تھوڑا سا کہ اگر عورت نے بلیم دے دیا اور اللہ نہ کرے اس پہ 376 کا سیکشن لگ گیا, وہ تو گیا. دیکھیں 376 کا سیکشن جو ہے یہ کوئی چھوٹا سیکشن نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی جو انویسٹیگیشن ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے, اور نہ ہی رینڈملی کوئی کسی پہ ایلیگیٹ کسی کو کر دے گا اور وہ جیل چلا جائے گا, ایسا نہیں ہے. اور نہ ہی کوئی ہمارے جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں وہ کوئی اتنے مطلب آپ کہہ لیں کہ آپ ان کو لو پروفائل نہ کہیں. 376 کی جو ہے انویسٹیگیشن باقاعدہ اس کے لیے ایس او پی ہے, ان کے باقاعدہ پیرامیٹرز ہیں, ان ایس او پی کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. بالکل فیک کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, بالکل ہمارے پاس ایسی اپلیکیشنز آتی ہیں کہ ان میں بیہائنڈ دی سین ریزنز کچھ اور ہوتی ہیں, لیکن ایف آئی آر کروا دی جاتی ہے ریپ کی. لیکن ایک اچھا انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے وہ پوری ایس او پی کو جب فالو کرتا ہے تو دیکھیں فیکٹ سامنے آ جاتے ہیں. اس میں کیا ریٹیلیٹ کرتا ہے اگر ایک آفیسر ہو, آئی او, اس کو پتا چلے کہ ہاں یہ کیس فیک ہے, بوگس کیس ہے, یا بلیم ڈال دی ایک عورت نے کسی مرد پہ اور وہ پتا چل گیا, اس پہ 182 جیسے کہ ہوتا ہے کہ جی اس پہ فوکس ہو گیا, لیکن اس پہ کوئی ایسا سیکشن نہیں لگ سکتا کہ ہاں اس نے ایک بندے کا ایک کریکٹر اسیسینیشن کیا ہے, اس پہ کوئی سیکشن نہیں کوئی ابھی تک نکلا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, اصل میرا سوال یہ ہے. پہلے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ 376 کی جو ہے انویسٹیگیشن اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں. سب سے پہلے میڈیکل, ٹھیک ہے, جو کہ 76 اور کے درمیان کروانا بہت ضروری ہے. یہ ہمارے پاس بڑی ایک اسٹرانگ ایویڈنس ہے جو بتاتی ہے کہ ریپ ہوا یا نہیں ہوا. اس کے ساتھ بہت سی ایسی ایویڈنس ہیں, ڈی این اے ہے, موبائل فورینزک ہے, سم ٹائم ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیجز مل جاتی ہیں, سم ٹائم موبائل ڈیٹا سے کچھ ایسی چیزیں مل جاتی ہیں, سی ڈی آرز ہیں, لوکیشنز ہیں, جو کیس کی ایویڈنسز بنتی ہیں اور کیس کو جو ہے وہ انجام تک پہنچانے میں ہیلپ فل ہوتی ہیں. اور اگر اس میں ڈیورنگ انویسٹیگیشن پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیس فیک ہے تو ہمارا آئی او اسے فیک خارج کر دیتا ہے کیسز کو. اس میں ہمارے آفیسرز جو ہیں کبھی وہ میرٹ سے ہٹ کے نہیں جاتے. خارج تو کر دیا ہے, لیکن اس کا ریٹیلیٹ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ اس عورت پہ کہ جس نے یہ کر دیا ہے. ایک بندے کے اس میں نارملی ہمارا جو دوسری طرف سے مدعی ہے وہ کاروائی کروانے کو تیار نہیں ہوتا. اس میں سم ہاؤ کیسز میں, جینون ریپ کیسز میں ہمارا مدعی جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے, وہ اپنی کاروائی کروانے کو تیار نہیں, اور فیک ہونے کی صورت میں ہمارا دوسری طرف جو دوسری پارٹی ہے وہ کاروائی کروانے سے انکاری ہو جاتی ہے. اچھا مجھ سے کورس والا ہے, پرسنل ہے, آپ کی اپنی پرسنل لائف کے لیے اگر اجازت دیں تو میں پوچھ سکتا ہوں؟ جی جی بالکل, آپ پوچھیں. میرڈ ہیں آپ؟ الحمدللہ میں میرڈ ہوں. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 4 بچے ہیں, اور 2 بیٹے ہیں, 2 بیٹیاں ہیں. ماشاءاللہ. ہسبینڈ کیا کرتے ہیں آپ کے؟ میرے ہسبینڈ بھی ڈپارٹمنٹ میں ہیں. اچھا, پولیس فورس میں ہیں. جی جی. وہ آپس میں آپ ایک دوسرے کو نہیں پولیس کے طریقے سے ڈسکس کرتے ہیں؟ کبھی کبھی گھر میں تھانہ کھیل لیتے ہیں. تھانہ بن جاتا آپ کا؟ جی ٹھیک ہو گیا. تو کیسا ایک وومن, ورکنگ وومن کے لیے شادی شدہ لائف کو بھی مینیج کرنا اور دوسرے طریقے میں انوالو ہونا, بینگ مدر بہت مشکل ہے. کہ آپ ایک ماں بھی ہوں, ایک بیوی, ایک بیٹی, یعنی کہ سوشلی بھی آپ نے اپنا رول پلے کرنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ورکنگ کرنی ہے, آپ نے اپنی جاب بھی کرنی ہے اور پھر آنریبلی کرنی ہے اس میں. تو بالکل نو ڈاؤٹ یہ ایک بڑا ٹف ہے کہ سب چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا. اور میں آپ کے پوڈ کاسٹ کے توسط سے تمام ورکنگ لیڈیز کو سلیوٹ کرتی ہوں, کیونکہ یہ ایزی نہیں ہے کہ آپ سارا دن اپنی ورکنگ کر کے گھر جائیں, آپ کو آگے سے کوئی چائے جو ہے ٹیبل پہ نہیں ملے گی, جیسے کہ میلز کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو ادھر بھی جا کے انسپیکٹر بن جاتی ہیں کہ گھر میں اپنی وائف ہی ان کو ڈیل کرتی ہیں؟ گھر میں دیکھیں ڈرتے ہوں گے کہ نہیں؟ آپ جس بہترین انسان وہ ہے جو اپنا جہاں پہ اس کو رول تعین کیا وہ ادا کرے. تو ڈیوٹی جو ہے وہ باہر رہ جاتی ہے. گھر میں جو میں ایک ماں ہوں تو مجھے ماں کا کردار نبھانا ہے, اور بیوی ہوں تو بیوی کا کردار نبھانا ہے. اگر میں یہ گھر میں اپنی انسپیکٹری شروع کر دوں گی تو میں گھر میں فلاپ ہو جاؤں گی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پرسنل لائف میں گھر میں روٹین کیسی ہے آپ کی؟ کھانا وغیرہ بناتی ہیں کہ وہ بھی کوئی آپ کے
ساتھ کوئی ہیلپ شیلپ ہوتی ہے کہ نہیں؟ میرے خیال سے کھانا ہر خاتون کو بلکہ آنا چاہیے بنانا، تو ٹائم بلکہ نکل آتا ہے؟ بالکل دینا پڑتا ہے. دیکھیں بچوں کی ذمہ داری جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور بچوں کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے. تو اپنے بچوں کی جو ہے لک آفٹر اور کیئر میں خود کرتی ہوں. تو جب آپ ڈیوٹی بھی ہوتے تنگ نہیں کرتے پیچھے سے آپ کو فون کر کے؟ مس بالکل نہیں وہ کرتے؟ مس کرتے ہیں، وائس میسیجز آتے ہیں، اور بہت سی چیزیں رہ بھی جاتی ہیں. اکثر بچوں کی ٹیچر پیرنٹ میٹنگ رہ جاتی ہے، اور سم ٹائم کوئی ایسا ہوتا ہے کسی کی اگر برتھ ڈے ہے اور اچانک کوئی ڈیوٹی کی کال آ گئی ہے، تو تب بڑا وہ ایک ڈسٹربنس والا ماحول بن جاتا ہے. لیکن ڈیوٹیز زیادہ ضروری ہیں، بچوں کو دیکھنا بھی ضروری ہے، تو لیکن یہ کہ مینیج کرنا پڑتا ہے. لیکن محنت کافی زیادہ کرنی پڑتی ہے. آپ تو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ آپ کی جو باتوں سے تو آپ تو کافی محنت کرتی ہوں گی، اور یہ بھی اپریشیشن ملتی ہے گھر سے کہ نہیں ملتی؟ اپریسیشن گھر سے بھی ملتی ہے، اپریسیشن جو ہے وہ آفیسرس کی طرف سے بھی ملتی ہے، اور پبلک کی طرف سے بھی ملتی ہے. دیکھیں ایک ماں جو ہے نا، اس کی اپریسیشن کیا ہے کہ اس کے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں. اور میرا جو اس وقت بڑا بیٹا ہے وہ بی ایس کر رہا ہے. چھوٹا میرا جو بیٹا لگتی ہے نہیں ہے ہمیں صاحب کہ اتنی ماشاءاللہ آپ یہ کی. گاڈ گفٹیڈ ہے. تو دوسرا میرا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ مونٹیسری میں ہے، اور میں ان بٹوین کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنی اسٹڈیز کو بھی کمپلیٹ کروں، اور میں ایم فل بھی کر رہی ہوں ساتھ میں، اچھا. اور میرے اس کے 2 سیمسٹرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں. بلکہ ایک وہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ کہ میری بیٹی جو ہے وہ میٹرک کے اپنے ایگزام فائنل ایگزامز دے رہی تھی، اور میں اپنے ایم فل کے 2nd سیمسٹر کے ایگزامز دے رہی تھی، اور ہمارے سیم ڈیٹس آ گئیں، اور ہم ماں بیٹی راتوں کو اکٹھے اٹھ کے تو وہ بیٹھ کے اپنی بکس کو پڑھا کیا کرتے تھے. بات ہے، کیا بات. اچھا یہ جو آپ پڑھ رہی ہیں، یہ جو ایم فل کر رہی ہیں، تو یہ ڈپارٹمنٹ آپ کو تھوڑا سپورٹ کرتا ہے کہ پرائیویٹ کر رہی ہیں؟ نہیں کر تو میں اپنے طور سے رہی ہوں. ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی طرف سے مجھے پرمیشن ہے، میں نے این او سی لی ہے، اور میں این او سی لے کے اپنی اسٹڈیز کو کمپلیٹ کر رہی ہوں. اور میری ویکینڈ کلاسز ہوتی ہیں، اور ویکینڈ کلاسز کی وجہ سے میری ڈیوٹی ٹائمنگز جو ہیں وہ ڈسٹرب نہیں ہوتی. یعنی کہ ڈپارٹمنٹ آپ کو فل فیور دے رہا ہے؟ جی ڈپارٹمنٹ فیور دے رہا ہے. اچھا میں جاتے جاتے کوئی میسج فیمیل کے لیے؟ ہاں بالکل، میسج میرا یہی ہے کہ اپنے آپ کو امپاور کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. اور گورنمنٹ آف پاکستان نے خواتین کی پروٹیکشن کے لیے جتنے لاز بنائے ہیں، ہر خاتون کو ان لاز کا پتہ ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، اپنے رائٹس کو پہچانیں، اور اپنے آپ کو کمزور نہ ثابت ہونے دیں. بالکل. بہت شکریہ امیر صاحب کا، آپ نے ہمیں اتنا قیمتی اپنا وقت دیا ہے، اور ہم نے آپ سے بڑا کچھ سیکھا ہے، اور کوشش کریں گے کہ وومن اسٹرانگ ہو اس معاشرے میں. خواہش ہے، میری بھی خواہش ہے، انشاءاللہ. آپ کی تو ہے، آپ کے ساتھ ساتھ میری بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی قوم کی بیٹیوں کو ترقی یافتہ بنائے، اور اس ملک کو اچھے طریقے سے گروم اپ ہونے کی توفیق دے. آمین. تھینک یو، بہت شکریہ. تھینک یو.